علام صاحب انڈیا سے سوال ہے، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا اور اس پہ جو بڑی ہوئی رقم ہے وہ کمائی جو ہوتی ہے تو وہ جائز ہے؟ یعنی حصے داری کا یا شیئر کا شیئر کاروبار؟ مارکیٹ، شیئر کا کاروبار غلط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ سودا کہیں موجود ہو، آپ کے پاس اس کا کاغذ ٹرانزیکشن ہوئی بھی ہو، تو بالکل ہوئی ہو، اور آپ کے پاس اس کا کوئی پیپر پروف ہو، زبانی نہ ہو۔ حوالے پہ کوئی کام نہیں ہو۔ جی، ٹھیک، پیپر پروف ہو اور آپ کو اس کی پوری ڈیلنگ کا علم ہو تو بالکل درست ہے۔ یعنی اس میں پھر وہ بعد میں اس کو کلیم کرنے کی پوزیشن ہوگی تو اختیار ہو نا اس کو، اس کے پاس پروف بھی ہو دعویٰ کرنے کا، اور اس کے پاس معلوم بھی ہے کہ یقینی چیز ہے، خیالی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جی، اچھا علام صاحب، اسلام میں جو اقلیتوں کے حوالے سے بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی اقلیت، تو ان کے حقوق کے حوالے سے بڑے مختصر، کیونکہ یہاں 3-4 سوال آئے ہوئے تھے اقلیتوں کے حوالے سے، اسلام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح کرتا ہے، اور کیا اس جیسے تحفظ کی جو ضمانت ہے وہ کسی اور دین میں بھی ہے؟ اقلیت کا مطلب اکثریت کی ضد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف مائنورٹی میجورٹی۔ انگلش میں آپ مائنورٹی میجورٹی کہیں گے، ایک طرف 50 آدمی ہے، دوسری طرف 10 کے 5 ہیں، تو وہ اکیلی اقلیت۔ کہیں کہیں کتنے ملکوں میں مسلمان اقلیت ہیں، ایگزیکٹلی، تو لفظ اقلیت ایمانی حوالے سے نہیں ہے، اقلیت عددی تعداد اعتبار کے سے۔ عددی اعتبار سے۔ تو غیر مسلم اقلیت کہیں تو اور بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں آبادی کے یا تعداد کے لحاظ سے۔ تو صرف اقلیت کا مطلب کافر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ کچھ اقلیت ایک اصطلاح یا ایک لفظ ہے تعداد کے حوالے سے۔ غیر مسلم کے لیے غیر مسلم اقلیت کی جب بات کریں گے تو اسلام میں ذمی، حربی، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے جنگ ہو سکتی ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کا رعایا بن جاتے ہیں، آپ کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم آپ کی رعایا بن کے رہیں گے، آپ کے قانون کی پابندی کریں گے، مذہبی آزادی ان کو ہوگی۔ وہ مذہبی آزادی بھی جس طرح کی دی گئی ہے کہ وہ ان کے معبد، ان کی عبادت گاہ ہے یا جو، اس میں وہ جا کر اپنی عبادت کر لیں، لیکن اسلام کے خلاف تبلیغ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اپنے لوگوں میں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کر سکیں گے، ان کو اپنی رسومات کی اس حد تک اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے چیز، ان کو جان کی حفاظت ملے گی، جو شہری حقوق ہیں جو ان کو وہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سارے ان کے لیے جو غیر مسلم ہیں، مرتد کا اس میں کوئی بیان نہیں ہے، جی وہ الگ سے بیان کیا وہ جائے، الگ obviously ہوگا۔ وہ تو ہے۔ یہ غیر مسلم کے ہیں، اور ان کے ہیں جو آپ کے قانون کو مانیں اور آپ کو ٹیکس دے کر پرامن طور پر آپ کے رہیں، شرارت نہ کریں۔ ٹھیک، علامہ صاحب ایک بائی برتھ کافر ہوتا ہے، بائی برتھ، جی، اور ایک جو کنورٹ ہوا۔ بائی برتھ کوئی کافر نہیں ہوتا، اچھا، ہر بچہ مسلمان پیدا وہ ہوتا ہے۔ کافر کے گھر میں پیدا ہوا؟ وہ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوا تو مسلمان ہوا۔ ٹھیک ہے، کل مولودین یولد علی الفطرہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ ماں ہوتے ہیں جو اس کو جو بناتے ہیں۔ ٹھیک، اب اگر کوئی شخص کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو مسلمان نہیں ہے، اور جب وہ بڑا ہوگا تو اوبیسلی وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو اس پہ تو مرتد کا کوئی نہیں آئے گا، اب وہ کیا کہلائے گا جو پیدا ہی ہوا تو؟ وہ کافر ہے، مطلب اس نے ہوش میں آنے کے بعد بھی اسی چیز کو جاری رکھا، اور اس تک اسلام کی اگر کوئی تعلیمات نہ پہنچے؟ ایسی کوئی بات آپ ثابت نہیں کر سکتے پوری دنیا میں۔ ابھی تو اوبیسلی تو سب چیز ڈیجیٹل ہو۔ نہیں، پہلے سب سے پہلے اسلام ہی تھا نا، ٹھیک ہے، اسلام سے ہی لوگ نکل کے دوسری طرف گئے نا۔ حضرت آدم کا ایک بیٹا جو ادھر چلا گیا، پھر اس کی اولاد، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی کچھ ہوا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں، بہت کم، اگر کوئی ہوگا تو اس پر فطرت کے احکام ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ شرک نہ کرے تو اس پر وہ عذاب اس طرح نہیں ہوگا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو پہلے تو یہ بات ظاہر ہے کہ ہوش میں آ گئے، اس کے سامنے اس کو چیز مل گئی، اس نے اس کے باوجود قبول نہیں کیا۔ لیکن اسلام قبول کر کے کوئی ریبیلین بن جائے، یعنی اس سے بغاوت کرے گا، غداری کرے گا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔